آج ہمارے معزز جج صاحب اطہر من اللہ صاحب کا ایک ججمنٹ آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا تھا وہ 4-3 تھا، اور 4 میں یہ تھا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو پر لٹیگیشن کرتے رہیں۔ چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھ جو 2 جج ہیں جن تو وہ کچھ اور کہتے ہیں، تو سپریم کورٹ کے اندر تو ایک سیریس کرائسس آ گیا۔ اب سپریم کورٹ کے پاس اپنی فورس تو نہیں ہے، سپریم کورٹ کی کہنا جو قوم مانتی ہے، جو ادارے مانتے ہیں، وہ ان کی مورل اتھارٹی پہ، تو اس مورل اتھارٹی کو انہوں نے سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے میں بہت ہی احترام کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس مورل اتھارٹی کو ان کی آپس کی جو فیصلے یا سامنے آئے ہیں، یا جو آپس کی جو سامنے آئی ہے چپکلش، اس کے بعد وہ مورل اتھارٹی انہوں نے کھو بیٹھے، اور کچھ فیصلے بھی ایسے کیے۔ اور پاکستان کے اندر ایک بڑی سیاہ تاریخ ہے جوڈیشری کی، جسٹس منیر سے لے کر مولوی تمیز الدین خان کیس میں جسٹس انوار الحق جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی وغیرہ وغیرہ، تو یہ مطلب اس تناظر کے اندر ابھی جو پچھلے 5-6 مہینوں میں فیصلے کیے، خان صاحب نے جب بوتلیں پھینکوائی ہیں پولیس والوں کے اوپر پیٹرول بم، اس پہ بھی ان کو بیل ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں کو لگنے لگا ہے کہ یہ جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہو گئی ہے جوڈیشری، دس از ریئلی بیڈ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فل بینچ کر لیتے تو فیصلہ شاید الیکشن پھر بھی کرانے کا آ جاتا اور الیکشن پھر بھی ہو جاتے، لیکن یہ کچھ خوش اسلوبی سے ہو جاتا۔ تو ایک تو ججز نے اپنا کردار بہت اچھا نہیں کیا۔ اس کے بعد سیاستدان جو ہیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں سیریسلی کہ اس ملک میں جیسے 50.4% رورل فوڈ انفلیشن ہو اور 47% اوور آل فوڈ انفلیشن ہو، اس میں خان صاحب اپنی تو بڑی بات کرتے ہیں کہ میرے خلاف یہ ہو گیا، اور حقیقی وہ پتہ نہیں حقیقی کیا آزادی اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن اور خان صاحب کو تو اللہ کی مہربانی ہے، بہت پیسے والے آدمی ہیں تو ان کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ 47% انفلیشن میں خان صاحب نے کب بات کری ہے مہنگائی، یا حکومت نے کب بات کری ہے مہنگائی؟ مطلب یہ کیا اس کے لیے انہوں نے کوئی اسٹیپس اٹھائے ہیں؟ تو مطلب کوئی پولیٹیشین آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت مین اسٹریم پولیٹیشین جو عوام کی بات کر رہا ہے؟ اگر آدھے بچے پاکستان کے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں تو کسی نے بات کری ہے؟ اگر آج لاکھوں بچے رات کو بھوکے سوئیں گے تو کسی نے بات کی ہے اس کی؟ یہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ تو سیاستدانوں نے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں اگر لوگوں کا اعتماد کھو بیٹھیں گے، تو سیاستدانوں نے کوئی ایسی چیز کری ہے کہ جس کے لوگوں کے حق میں بات کی ہے؟ کیا یہ نہیں لگتا ان کی باتیں سن کے، تمام پارٹیوں کی باتیں سن کے، کہ یہ صرف اپنی بات کر رہے ہیں کہ میں پاور میں آ جاؤں، میں حکومت میں رہوں، وہ غلط ہے، وہ چور ہے، میرا یہ اچھا ہے، میرا وہ اچھا ہے، یہی باتیں کر رہے ہیں؟ تو سیاستدانوں نے بھی وہ رول اس وقت نہیں پلے کر پا رہے، اور میں اب بھی ان کو عرض کرتا ہوں کہ یہ بالکل آپ کی جو بات ہے مشیر بھائی، اور آپ نے ایمرجنسی کا ورڈ استعمال کیا ہے، لیکن جو آپ جس طرف یہ دھکیلا جا رہا ہے وہ تو اب نظر آ رہا ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے پی ٹی آئی کی ہو، کسی کے پاس بھی اکنامک کرائسس کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی سولوشن، کوئی وے فارورڈ نہیں ہے ایز سچ۔ ڈو یو ایگری ود دس تھنگ اور نو؟ وہ ایبسولوٹلی آئی تھنک کہ اس میں آپ نے دیکھ لیا ہے پی ٹی آئی کا بھی کردار، اور آپ نے ان کا بھی آج کل کا کردار دیکھ لیا ہے کہ کوئی آپ کو نظر تو نہیں آ رہا کہ ایک سولوشن، لیکن ان آل فیئرنیس میں یہ بھی کہوں گا کہ کوئی اتنا آسان سولوشن بھی نہیں ہے۔ ہم نے 30-40 سال سے دنیا کی خراب ترین گورننس دکھائی ہے پاکستان کے اندر، جہاں پہ آپ کوئی ایک مسئلہ سالو نہیں کر پاتے، تب جا کے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اور جو پاکستان کے اندر جو فیلئر آف گورننس ہے، جو انفیکٹونیس آف گورننس ہے، اس کے بعد جہاں ہم پہنچے ہیں، ہمیں بہت اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی پارٹیوں کے اندر اتنی کمپٹنس نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا مسئلے ہیں پاکستان میں، اور کتنی ڈیپتھ پہ جا کر ان کو یہ سالو کرنے پڑے۔ کوئی اکنامک سائنسز کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، ہم لوگ جو انہوں نے اکنامکس میں پڑھی ہے، مطلب کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت اکانومسٹ ہیں جن کو پاکستان کی اکانومی بھی سمجھ میں آتی ہے، اور پاکستان میں بزنس کس طرح ہوتا ہے وہ بھی سمجھ آتی ہے۔ جو پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں بزنس کرتے ہیں، ان کو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان میں معیشت کس طرح چلتی ہے۔ جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، میں نے شروع میں آپ سے گزارش کی تھی کہ پاکستان میں ہم سب جانتے ہیں کہ جب فرینڈلی ممالک سے پیسے لیتے ہیں تو وہ کس وجہ سے پیسے دیتے ہیں اور وہ کس کو پیسے دیتے ہیں، لیکن جو دوسری گزارش ہے کہ آپ بھی ان کو، اب جو ان کو بھی ریلیکٹنس ہو گئی، تو آپ ان کو ایک پراپر پلان تو دکھائیں گے نا کہ یار یہ میرا پلان ہے
اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جب یہ پورا آپ نے پلان کر کے ان کے اکنامک پالیسی میکرز کو آپ نے کنونس کرنا ہے تو پیچھے سے پھر ان کی سیکیورٹی کے لوگوں سے بھی آپ کے سیکیورٹی کے لوگ بات کریں گے اور پھر آپ کو پیسے ملیں گے. بٹ مجھے اس کے علاوہ کوئی آپشن سمجھ میں نہیں آ رہا اس وقت. یا تو ہم نے یہ فرینڈلی کنٹریز سے یا کمرشل بینک سے یا کہیں سے بورو کرنا ہے, اور اگر ہم بورو نہیں کر پائے تو ہم جو پیسے ہم کو واپس کرنے ہیں وہ واپس نہیں کر پائیں گے, جس کو ہم ڈیفالٹ کہتے ہیں. تو ہمارے پاس تو آپشن یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ پوری محنت اس پہ کریں اور یکسوئی کے ساتھ کام کر کے یہ پیسے ارینج کر لیں تاکہ یہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں. How much time do we have? سر دیکھیں, اگر اس وقت حکومت پاکستان امپورٹ پہ پابندی ہٹا دے تو پتہ نہیں کتنے بلین کا امپورٹ ہو جائے. تو اس نے امپورٹ پہ ایک بہت زیادہ پابندی لگا دی ہے, 3-3.5 بلین 4 بلین سے زیادہ امپورٹ نہیں کرنے تھے. اس سے obviously آپ کا جو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انڈسٹری رک جاتی ہے, آپ کا ایکسپورٹ بھی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, آپ کی دوسرے مطلب بے روزگاری بڑھ جاتی ہے, مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے آپ چند ماہ کھینچ سکتے ہیں, لیکن بغیر IMF کے پیسوں کے تو میرے خیال سے یہ کہنا کہ ہم ڈیفالٹ اوائڈ کر لیں گے بغیر IMF کے, یہ تو اب میرے خیال سے مناسب بات نہیں ہوتی. IMF کے بغیر ڈیفالٹ اوائڈ نہیں ہو سکتا. وہ کچھ ماہ ہوں یا تھوڑے سے زیادہ مہینے لگ جائیں یا چند ہفتے ہوں, وہ تو الگ آگے پیچھے کی بات ہے, وہ وقت کی بات ہے. اس لیے IMF کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں. دیکھیں نیچر آف انویسٹمنٹ دیکھیں پاکستان میں کیسے ہوتے ہیں, جس کو ہم FDI کہتے ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے باہر کے لوگ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں. آپ کمپیئر کیجئے پاکستان کو ویتنام سے ایک سیکنڈ کے لیے. تو سیمسنگ نے ویتنام میں انویسٹ کیا اور ویتنام میں فون بنا کے وہ پوری دنیا میں بیچتا ہے, اور سیمسنگ 68 ارب ڈالرز کا 68 بلین ڈالرز کے فون ویتنام سے ایکسپورٹ کرتا ہے. پاکستان میں جو کمپنی ایکسپورٹ جو انویسٹ کرتی ہیں وہ پاکستان سے ایکسپورٹ کرنے کے لیے نہیں کرتی, کیونکہ اگر وہ پاکستان سے بھی کر سکتی ہیں ایکسپورٹ, ویتنام سے بھی کر سکتی ہیں, کمبوڈیا سے بھی, انڈیا سے بھی, تو وہ کہیں نہ کہیں اور چلے جاتی ہیں, پاکستان کوئی نہیں آتا. پاکستان میں صرف وہی کمپنیاں انویسٹ کرتی ہیں جن کو پاکستانیوں کو بیچنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ موبل لنک اگر آئی ہے پاکستان, تو اگر وہ پاکستان نہ آئے تو پاکستان میں جائز فون کا کمپنی نہیں کھول سکتی, یا ٹیلینور آئے تو اس کو پاکستان میں کھولنے کے لیے آنا پڑتا ہے پاکستان. یہ کمپنیاں جو ہیں یہ رہیں گی پاکستان میں, یونیلیور جیسی کمپنی ہے, شیل جیسی کمپنی ہے, یہ پاکستان سے پرانی کمپنی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جائیں گی, لیکن اگر خدا نہ خواستہ جو آپ ڈیفالٹ سچویشن میں پہنچتے ہیں, تو جیسے آپ کی تمام مغربی آئل ایکسپلوریشن کمپنیاں جا چکی ہیں سوائے ایک OMV کے, تو وہ پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ سوچیں گی کہ ایگزٹ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. ENI نے بھی اپنی چیزیں بیچ دی, ایک اٹالین کمپنی یہاں پہ کام کرتی تھی. اسی طرح آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک مبشر بھائی آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کل سب نکل جائیں گے, لیکن آہستہ آہستہ آپ یو آر میکنگ اٹ ڈیفیکلٹ. ون فارنرز آر ناٹ گوئنگ ٹو کم ان آف کورس, بٹ دوز ہو آر اسٹیئنگ وہ بھی آہستہ آہستہ نکلنے کی طرف جائیں گے. لیکن اس وقت یہ حالات بہت برے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر IMF سے یہ ڈیل ہو جاتی ہے, اگر آپ اس وقت ڈیفالٹ اوائڈ کر لیتے ہیں اور 6-8 مہینے آپ بغیر ڈیفالٹ کے نکال لیتے ہیں, اور پھر اگر آپ نارملٹی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ کمپنیاں یہاں پہ پیسے کمائیں گی, اور یہ اپنے ظاہر ہے کہ ان کو پیسے تو زیادہ دینی پڑے گی آپ کو کہ وہ باہر اپنا لے کے جا سکیں. اپنا منافع لے کر نہیں جائے گا تو کوئی یہاں پہ سرمایہ کاری کیوں کرے گا. تو یہ نارملٹی ہو سکتی ہے, لیکن اس میں وقت لگے گا.